روس نواز دونیسک اور لوہانسک کے کچھ علاقوں نے یوکرین سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ یوکرین اور لڑکی پسندوں میں جنگ چھڑ گئی جس میں 14,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 20 لاکھ سے زائد افراد یوکرین سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ منسک معاہدے سے جنگ بندی ہو گئی۔ حالیہ کشیدگی کا آغاز اس وقت ہوا جب امریکہ کی سربراہی میں نیٹو اتحاد نے یوکرین کی اسلحہ اور مالی امداد میں اضافہ کیا۔ روس نے مشرقی یورپ کے حوالے سے امریکہ اور نیٹو کو اپنی سیکورٹی تجاویز پیش کی جس میں یہ ضمانت مانگی گئی کہ یوکرین کو نیٹو میں کبھی شامل نہیں کیا جائے گا اور مشرقی یورپ کے نیٹو ممالک میں ایسے میزائل نصب نہیں کیے جائیں گے جن سے روس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو۔ امریکہ اور نیٹو نے روس کے مطالبات مسترد کر دیے۔ روس نے یوکرین کی سرحد اور بیلاروس میں فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ روس کا کہنا ہے کہ دونیسک اور لوہانسک میں روسی زبان بولنے والوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ عوامی جمہوریہ دونیسک اور عوامی جمہوریہ لوہانسک کے رہنماؤں نے روس سے تسلیم کرنے کی درخواست کی، جس کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے دونوں ریاستوں کو تسلیم کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ صدر پوٹن نے وزارت دفاع کو دونیسک اور لوہانسک میں امن برقرار رکھنے کے لیے فوج بھیجنے کا بھی حکم۔ مشرقی یورپ میں واقع یوکرین 1991 تک سوویت یونین کا حصہ تھا۔ اسے 23 اگست 1991 کو سوویت یونین سے آزادی ملی۔ یوکرین کی سرحدیں روس، سلوواکیہ، ہنگری، رومانیہ، مالدووا اور بیلاروس کے ساتھ ملتی ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کا نام کیو ہے۔ جی ڈی پی $622 بلین اور فی کس آمدن $15,000 سے زائد ہے۔ یوکرین کا رقبہ 6,03,628 مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی 4 کروڑ 10 لاکھ نفوس سے زائد ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یورپ میں دوسرا جبکہ آبادی کے لحاظ سے 8واں بڑا ملک ہے۔ یوکرین میں 78% یوکرینی، 17% روسی اور 4% دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ 87% لوگوں کا مذہب مسیحیت ہے۔ ملک میں جزوی صدارتی نظام رائج ہے۔ یوکرین ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے لحاظ سے 74ویں پوزیشن پر ہے۔ اقوام متحدہ، یورپی کونسل اور یورپ کی تنظیم برائے سلامتی اور تعاون سمیت متعدد عالمی اداروں کا رکن ہے۔ یوکرین نیٹو اتحاد میں بھی شامل ہونے کا خواہش مند ہے، تاحال اسے رکنیت نہیں دی گئی۔ یوکرین بدعنوانی اور غربت کے مسائل سے دوچار ہے۔